انسان کو عافیت اور سلامتی عزیز ہے، اسے زندگی سے محبت ہے، وہ اس زندگی کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے۔ یہ ساری چہل پہل، کمانا کھانا، کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم کے لیے ماں باپ کا سب کچھ جھونک دینا۔ صبح کے وقت دیکھیے کتنی گاڑی ہے جو سڑکوں پر بھاگتی ہے، صرف اس لیے کہ بچے تعلیم حاصل کر لیں اور لوگ روزی کے لیے پہنچ جائیں، اور شام کو کتنی گاڑی گھروں کی طرف بھاگتی ہے۔ یہ ساری چہل پہل، یہ رونقیں کس لیے ہیں؟ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ زندگی سے اتنی محبت ہے انسان کو، اس زندگی کے لیے، اس زندگی کی بقا کے لیے جس نے فنا ہو جانا ہے، انسان اپنا سب کچھ جھونک دیتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال بھی، اپنا سب کچھ وہ اسی زندگی کے لیے وارتا ہے۔ اس زندگی کی حفاظت کے لیے کتنی ریسرچز، کتنی انوینشنز، کتنی فارماسوٹیکل کمپنیز، کتنے میڈیکل کالجز اور کتنا بڑا سلسلہ ہاسپٹلز کا کام کرتا ہے زندگی کے لیے۔ زندگی سے انسان کو کتنی محبت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری فیکٹریز، یہ ساری ملیں، یہ شاپس، یہ مالز اور یہ بینکس اور یہ سب کچھ، یہ کس لیے ہے؟ زندگی کے لیے۔ لیکن زندگی کے معنی کتنے مختلف ہیں دو طرح کے لوگوں میں۔ ایک وہ جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو زندگی پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جو زندگی کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور زندگی پر اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہی تو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، جس کا جسم، جس کی تخلیق اس کی مرضی۔ یہ ہے دوسرے گروہ کا موقف۔ تو جو دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی اپنے رب پر نچھاور کر دینا چاہتے ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کو 20 سال یا شاید 20 سال کی محنت اور تگ و دو کے باوجود بھی توڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ جس کو حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنی زندگی نچھاور کر دینا چاہتا ہے، وہ اس زندگی پر اپنے رب کا حق تسلیم کر لیتا۔ میں آپ کے سامنے تاریخ سے ایک واقعہ رکھنا چاہتی ہوں، آپ اندازہ کریں ان کے لیے زندگی کے معنی کیا تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز جب مسلمان ادھر ادھر بھاگ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی ایک طرف تھے، اور آپ کے ساتھ 12 انصاری صحابہ تھے، ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے۔ مشرکوں نے آپ کو گھیرا تو آپ نے فرمایا من للقوم، کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا میں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے فرمایا آپ اپنی جگہ رہو۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی میں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مشرکوں کا مقابلہ کرو۔ اس نے مشرکوں سے لڑائی کی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد تھی مشرکوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور یہ 11 انصاری ساتھی آئے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے جو مقابلہ کر رہا ہے، ایک اکیلا۔ اس نے مشرکوں سے لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرک اس جگہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قوم کا مقابلہ کون کرے گا؟ سیدنا طلحہ نے عرض کی میں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی جگہ رہو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا میں۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ مشرکوں کا مقابلہ کرو۔ وہ شخص مشرکوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور آپ اسی طرح فرماتے رہے، اور ہر مرتبہ ایک ایک انصاری سامنے آتا رہا اور اپنے پیش رو کی طرح مشرکوں سے لڑتے ہوئے قتل ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ باقی رہ گئے۔ میں یہاں رک کے آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔
یہ جنگ مال کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ اپنی ذات کی شہرت کے لیے بھی نہیں ہے، یہ جنگ بہادری کے کارناموں کے تذکرے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ جان نچھاور کرنا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ان کا مقابلہ کرو، اس کے بعد کوئی اور چیز اس پر حاوی نہیں آ سکتی، کوئی عذر نہیں، کوئی دوسرا خیال نہیں۔ زندگی سے تو سبھی کو محبت ہوتی ہے، جانتے تھے کہ ہمارا مشرکوں سے لڑنا دراصل موت ہے، کتنی چاہت سے موت کو گلے لگایا، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ شہداء کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے، یہ ہے رب العزت کا فرمان۔ اور آپ سوچیں 10 ساتھی شہید ہو چکے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا مشرکوں کی قوم کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو سیدنا طلحہ فرمانے لگے میں۔ سیدنا طلحہ نے 11 انصاریوں کے برابر لڑائی کی، لڑائی کے درمیان ان کے ہاتھ پر وار ہوا اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انہوں نے حس کہا یعنی سی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد اللہ المشرکین۔ آپ نے فرمایا طلحہ اگر آپ بسم اللہ کہتے، اگر آپ بسم اللہ کہتے تو فرشتے سب لوگوں کے سامنے آپ کو اٹھا لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو واپس لوٹا دیا۔ سبحان اللہ، کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سیدنا قیس فرماتے ہیں میں نے طلحہ کا ہاتھ دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑھے میں گر گئے تھے اور ان کے جسم پر کم و بیش 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کا ہاتھ کتنا خوش نصیب تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قبول کر لیا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر زخم کھانے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا سرخرو ہوں گے، کیسے انہوں نے ایک موت کو گلے سے لگایا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ہاں وہ زندگی کا مطلب سمجھتے تھے، ہاں وہ جان دینے کی حقیقت کو سمجھتے تھے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی زندگی کا ایسا شعور نصیب فرمائیے اور ہمیں بھی اپنے راستے میں الہی اپنا سب کچھ وارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنا تن من دھن الہی ہمیں آپ کے راستے میں لگانا ہے، توفیق عطا فرمائیے، قبول فرمائیے، آمین ثم آمین۔